صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، قادر ہے۔ جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین کا اعزاز عطا فرما کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں اللہ کے شکر کے بعد شکر گزار ہوں اپنے بزرگ چودھری بشیر احمد ملی صاحب کا، اپنے بھائی عبد المنان صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں،
رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا عبد المنان صدیقی حفظہ اللہ کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا آپ کے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ایام میں اکثر لوگ فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر دور دراز سے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء، زعماء، امراء تشریف لا کر خطابات فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے، کیونکہ ان ایام میں کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر شہادت حسین کی آڑ میں ان پاک باز ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں جو تقوی کا محور ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، جو اخلاص کا مرکز ہے، جو ایمان کا سرچشمہ ہے، جو ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے، جو اہل کائنات کے لیے معیار ہے، کاسوٹی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جن کے بارے میں رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی 750 آیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یقین نہ آئے تو قرآن کریم کو اٹھا لیجئے،
قرآن کریم کی ورق گردانی کر لیجئے، قرآن کریم کے صفحات پہ نگاہ ڈال لیجئے۔ قرآن کریم کا ہر پارہ، پارے کی ہر سورت، سورت کا ہر رکوع، رکوع کی ہر آیت، آیت کا ہر جملہ، جملے کا ہر لفظ گواہی دیتا ہے تو جناب محمد کے اصحاب کی عظمت کی دیتا ہے۔ آسمان کے خالق و مالک نے ان کے سینوں پر عظمت کے، رفعت کے، معرفت کے، بلندی کے، شان و شوکت کے ایسے تمغے سجائے ہیں کہ کائنات کے سارے رافضی مل کر صحابہ کے سینوں پہ سجے ہوئے ان تمغوں کو کوئی شخص اتار نہیں سکتا اور صحابہ کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیے، آسمان والا ان کے تمغوں کو گنوا رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم خیر البریہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ۔ وہ صحابہ جن کے سینے پہ رب نے تمغے سجائے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کنتم خیر امت اخرجت للناس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جن کے سینوں پہ رب نے تمغے سجاتے ہوئے کہا، اور دنیا جہان کے بسنے والوں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، جن کے بارے میں رب نے کہا اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی۔ ساری کائنات کان لگا کے سن لے، میں رب نے نبی کے یاروں کے سینے پہ یہ تمغے سجا دیے ہیں، ساری کائنات مل کے محمد کے صحابہ سے یہ تمغے چھین سکتی؟ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ رسول کون ہیں؟
تمہیں کیا پتا نبی کے دیوانے اور پروانے کون ہیں؟ نبی کے مستانے کون ہیں؟ نبی کے شدائی اور فدائی کون ہیں؟ آج تو ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے، آج تو ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو جو جی چاہے کر لے، جو جی چاہے بول لے، جو جی چاہے لکھ لے، جو فیصلے رب نے کر دیے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل سکتی نہیں۔ قرآن کریم ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے علماء کے فتاوی جات پڑھیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے مولویوں کی تقریریں پڑھیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے خطیبوں ادیبوں عظیموں اور لبیبوں کی باتیں پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تو ساری کائنات کو چھوڑ کے یا رب کا قرآن پڑھ لو یا محمد کا فرمان پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا۔ ہم سینہ ٹھوک کے گلی کوچے بازار چوک اور چوراہے میں گردن اٹھا کے سر اٹھا کے صحابہ کی عظمت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت کی بات یا آسمان والا خدا کر رہا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں ذرا ہمارے قریب تو آؤ، تعصب کی اینک کو اتارو تو صحیح، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو تو صحیح، ذرا آنکھوں سے یہ چشمہ اتارو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ایمان صحابہ کے لیے، ایمان کس کے لیے؟ روٹی کھا دیجئے کہ کھا لیجئے، کھا کے بھی نہیں بول دے پہ، مولویوں نے یہ نہ کھوانی ہے، مولوی کھان تو بغیر نہ بول رہے تھی کھا کے نہیں بول دے، بولو گے انشاءاللہ؟ بولتے رہنا ہے۔ بدو ملی والو، اہل بیت کی فضیلت و عظمت کا میرا بیان اسی مسجد کا آج بھی گونج رہا ہے، اور رب محمد کی قسم ہے اہل حدیث جب تک زندہ رہیں گے اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے اور اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ لہراؤ گے؟ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علامہ حافظ محمود جوزانی۔ ایمان کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے۔ قرآن میں بولنے لگا ہوں، تجھے میرے ساتھ بولنا ہے۔ بدو ملی والوں، دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو نبی کا شہدائی ہے، صحابہ کا شہدائی ہے، اہل بیت کا شہدائی ہے، اس کا فدائی ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو کتاب و سنت کا ماننے والا ہے، کتاب و سنت کا چاہنے والا ہے، کتاب و سنت سے پیار کرنے والا ہے، کتاب و سنت کو سینے سے لگانے والا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک میں رب ذوالجلال کی قسم ہے کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کے مخالفوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ تیار ہو؟ سارے بولو تیار ہو؟ ایمان صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، ہاں کامیابی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے۔ بدو ملی والوں، دنیا والوں کو پتہ چلے
رب ذوالجلال کی قسم ہے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، ہاں عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، شہانت صحابہ کے لیے، فطانت صحابہ کے لیے، امانت صحابہ کے لیے، دیانت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، ہاں شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے، امامت صحابہ کے لیے، خطابت صحابہ کے لیے۔ میں جلسہ کیوں نہ کروں، دنیا والوں کو پتا چلے، خشیت صحابہ کے لیے، شریعت صحابہ کے لیے، طہارت صحابہ کے لیے، نظافت صحابہ کے لیے، صحبت صحابہ کے لیے، رفاقت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے، دنیا والوں کو پتا چلے، خلافت صحابہ کے لیے، ہجرت صحابہ کے لیے، استقامت صحابہ کے لیے، شہادت صحابہ کے لیے۔ بدو ملی والوں، رب کی مغفرت بھی صحابہ کے لیے۔ بدو ملی والے روتے رہے، پیٹتے رہے، شور مچاتے رہے، واوے اللہ کرتے رہے، قرآن کہتا ہے رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، سانے بولو تم بھی سارے صحابہ۔ کوئی ایسا شخص نہیں صحابہ کے علاوہ جنہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کی حکموں کو مخاطب کرے گا۔ یہ بلے شاہ کے دوڑے نہیں، یہ آمینہ کے لال کا فرمان ہے جو صحیح البخاری میں ہے۔ کر کے کہتا ہوں بندی کا ٹکٹ ملا اب جنت میں تھے۔ اللہ نے کہا دنیا کو بتا میرے محبوب، دنیا والے اگر ایمان لے کے آئیں، ایمان کی وجہ سے ان کے دل، ان کے سینے منور ہوتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ان کے دل۔ اور نبی تیرے صحابہ تو وہ ہے، اور نبی تیرے پیارے تو وہ ہے، اور نبی تیرے یار تو وہ ہے، اور نبی تیرے جانشار تو وہ ہے۔ یہ ایمان لائے، ان کے سینے منور ہوتے ہیں۔ یہ اتنے پاک سے اعلان کیا،